وَإِذَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی پیغام دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے انکار کیا تھا، کہا کہ ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانتدار خیر خواہ ہوں۔ میں تو وہی بات بہو تم تک پہنچا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ مجھے تمہاری بھلائی مطلوب ہے، میں تمہارا نہایت قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم۔ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی۔ قوم نوح تباہ و برباد ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا۔ یہ بڑے قدآور اور جسیم لوگ تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر بڑا عروج بخشا تھا۔ شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا جس نے معیشت ارضی بنائی تھی۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ۔ انہوں نے کہا ہے حود علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آیا تو ان کے عقائد بگڑ گئے۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے رستے کو چھوڑ کر وہ لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ۔ حود علیہ السلام نے فرمایا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقعہ ہو ہی چکا ہے۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ۔ کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ یہ جو تم نے مختلف ناموں کے بت بنا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی حقیقت کچھ نہیں، محض چند فرضی نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بغیر کسی سند کے رکھے ہوئے ہیں۔ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اہل ایمان لوگ اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ 7 دن اور 8 راتوں تک ایک تیز آندھی مسلسل ان لوگوں پر چلتی رہی اور انہیں پٹک پٹک کر گراتی رہی۔ اس آندھی کی وجہ سے وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ واضح رہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب استحصال کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو وہاں سے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے۔ چنانچہ آندھی کے اس عذاب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔